نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور۔ حضرات محترم، میری بہنوں بیٹیوں اور عزیز طلباء، اللہ پاک کے بے شمار انعامات احسانات ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں اکٹھا ہو کر بیٹھ کر اپنا نام سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب آدمی اللہ کا نام کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ، تو محفل کے ختم پہ اللہ پاک سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اور ایسی جگہ پہ ایسی انوائرمنٹ میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس ماحول میں یہاں بیٹھنا یہ عجیب اللہ کا انعام ہے۔ 3-4 دن پہلے ایک ساتھی آئے مجھے ملنے، تو پہلی دفعہ فون آیا کہ میں آپ سے ملنا ہے، رستے میں نے کہا آ جائیں، 150 بتایا تو آ گئے۔ تو ٹائم تھا کوئی ایسا کوئی 11:30 پونے 12 کا ٹائم تھا، بچے پڑھ رہے تھے۔ تو وہ دوست پاکستان سے آئے، تو وہ امریکہ میں رہتے ہیں کافی عرصے سے، ہمارے پاکستان سے تعلق، ہمارے پڑوسی۔ تو یہاں تو پہلی دفعہ ہے، ویسے تو ملاقات ہوتی تھی میری ان کے ہاں، وہ میرے ہاں، لیکن اس دن ان کا ایسے ٹائم فون آیا، میں دارالعلوم میں تھا، میں نے کہا جی آ جاؤ، 150 کر آ گئے۔ جب آئے تو دیکھا بچے پڑھ رہے ہیں، اوپر بھی نیچے قرآن شریف ہو رہا ہے، سارا کھانا۔ وہ کہنے لگے میں کتنے آ گیا، کہتے کدھر آ گیا ہوں میں، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں الحمدللہ ایسی جگہ پہ۔ کہتے کہ تو عجیب، کہتے مجھے تو منظر یاد آ گیا پاکستان کا، کہ عجیب سسٹم ہے کہ یہ تو لگتا ہی نہیں کہ اندر آؤ تو بندہ کس کنٹری میں ہے۔ تو میں وہ بھی خوش ہوا، مجھے بھی خوشی ہوئی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہیں سے باہر نکلیں تو کیا کچھ ہے، یہاں آؤ تو بس۔ اس لیے ایسی محفلوں میں جانا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صرف 3 باتیں ہوتی ہیں ہر جمعے کو الحمدللہ۔ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ، اور دوسری بات آسان نیکی، اور تیسری بات گناہ کبیرہ۔ اس سلسلے میں آج پہلی بات جو ہے سنت مبارکہ پہلے بھی بتائی ہوگی، لیکن پھر اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ پانی پینے کی سنت۔ پانی دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم دن میں کتنا پانی پیتے ہیں؟ 5 دفعہ، 10 دفعہ، 12 دفعہ پانی۔ اور اس پانی پہ جنت بھی کما سکتے ہیں، اسی پانی پینے پہ اللہ کی ناراضگی بھی کما سکتے ہیں۔ دونوں راستے اوپن ہیں، جو چوز کرے بندہ۔ یہ تو ہر محکمے میں ایسے ہی ہے، اور اللہ کا ایک نظام بھی ایسا ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک ضد رکھی ہے، یعنی جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ دن ہے، رات ہے، امیر ہے، غریب ہے، صحت ہے، بیماری ہے، یعنی دوسری چیز تو اللہ پاک نے ضرور بنائی، صرف اپنا جوڑا نہیں بنایا، اللہ ایک ہے۔ وہ قرآن کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ ایک کے علاوہ اور بھی ہوتے، 2 3 4، پھر لڑائی ہو جاتی۔ ایک کہتا ہے میرا یہ پروگرام ہے، دوسرا کہتا ہے یہ پروگرام ہے، وہ یہ پروگرام ہے، وہ یہ، کیونکہ ایک بندہ دعا مانگتا کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دو،
اور خدا نہ خواستہ 2 خدا ہوتے، وہ کہتے ہیں تو نہیں ہوگا، میں تو ایسا کروں گا، مسئلہ بنتا. تو اس لیے اللہ ایک ہے اور باقی ہر چیز کی ضد ہے. وہ کام لڑائی سے مجھے یاد آیا، ایک کوئی آدمی تھے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی، دونوں کی شادی کر دی، اپنے گھروں میں خوش آباد تھیں. اللہ سب بیٹیوں والوں کو خوشیاں نصیب فرمائے اور بیٹوں والوں کو بھی، اور گھروں کا اتفاق دے، یہ بڑی نعمت ہے. تو وہ عید ہوتی ہے ہمارے ملک میں، عید دین بھی جاتے ہیں، عید دینے کے لیے بیٹیوں کو عید. تو جو والد صاحب تھے وہ تو ذمہ دار تھے، جن کی بیٹیاں ہیں 2 خود ذمہ دار. تو گئے، کچھ دیسی چیزیں لی، گنے، کچھ ساگ، کچھ دیسی گھی، کچھ گھر کا بنا ہوا گڑ، کچھ ایسی چیزیں، عیدی بھی دینے جا رہے ہیں. تو گئے ایک بیٹی کے ہاں، تو ادھر بادل بنے ہوئے تھے، اوپر بادل آ گئے. تو وہ ایسے لوگوں کو دی تھی بیٹی کہ جن کا کوئی پروگرام ایسا تھا کہ مٹی کے کچھ چیز بناؤ، اینٹیں شینٹیں یا کچھ اور. تو وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، مٹی کی اینٹ بنتی ہے، یا پھر اس کو سوکھنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، برکس فیکٹری، یا گھڑے شڑے ہوتے ہیں لوٹے مٹی کے، تو پہلے کچے ہوتے ہیں، پھر سوکھتے ہیں، پھر اس کو پکایا جاتا ہے آگ میں. تو پھر اور اگر وہ چیزیں بنی ہوں کافی اور اوپر آ جائے بارش، وہ سب ختم، وہ مٹی کے کڑے شڑے بھی، اینٹیں شیٹیں بھی، وہ مڑ کے مٹی بن جاتی ہے. وہ ایسے لوگوں کو بیٹی دی تھی، ٹھیک تھے، آباد تھے. تو بادل دیکھے بڑے گڑ 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 کر رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا اپنے والد سے کہ دعا کرو کہ بارش نہ ہو، کیونکہ اب بارش ہو گئی تو ہم مارے گئے، کیونکہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. ہمارا جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے تجارت کا، وہ تو کچا مٹی ہے، تو ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے ہم. کوئی کوشش جزاکم اللہ. بڑی مزے کی بات کی ہے جی انہوں نے کان میں. عام تو بات نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ 2 بندے ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں تو پھر تو کان میں بات کرنی ہو تو اجازت لی جائے، زیادہ ہوں تو خیر ہے. تو یہ ہمارے محترم ہیں، انہوں نے اتنی پیاری بات کی. انہوں نے ایک دن مجھے کہا تھا انگریزی بولیا کرو، بیان میں انگریزی بولنی ہے. وہ ایک دن میں غلطی سے ایک جگہ شروع کی، ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ آج سب انگریزی بول گیا. میں تو اس کو بڑی سمجھتا ہوں، آدھا گھنٹہ پوری انگریزی ہو گئی. لیکن وہ تو بندے 2-4 تھے، زیادہ تو میں گھبراتا ہوں. تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جی آپ تو انگریزی بول سکتے ہیں. الٹ پلٹ ہوئی بیچ میں، سمجھتے گئے سارے، لیکن آدھا گھنٹہ فل. تو یہ بتا رہے تھے کہ بیان میں انگریزی. تو انشاءاللہ ابھی انہوں نے مجھے یاد کرایا، چلو کچھ نہ کچھ لفظ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو یاد رکھیں کہ دین کو پہنچانے کی غرض سے کوئی دوسری زبان سیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بھی سمجھ لو. اب میں اگر انگریزی سیکھنا شروع کر دوں تو مجھے ثواب ہوگا، سچی بات ہے، کیونکہ مجھے انگریزی نہیں آتی. تو میرے لیے جس طرح آپ قرآن سیکھیں گے، آپ کو قرآن سیکھنے کا ثواب ہے، الحمدللہ مجھے انگریزی سیکھنے کا ثواب ملے گا. دیکھو یہ ہمارا اسلام ہے، از سو مچ بیوٹیفل. ڈیپینڈ آپ کی نیت پہ ہے. میری نیت یہ ہو کہ میں انگریزی میں باتیں کروں تو مجھے بھی اللہ فائدہ دیں، میں سمجھا سکوں اچھا، تو میرا یہ انگریزی سیکھنا عبادت بن گیا. الحمدللہ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی انشاءاللہ. تو بات کر رہا تھا کہ اس لڑکی نے کہا کہ جی ہم مارے جائیں گے اگر بارش آ گئی، ہمارا تو سارا جو بزنس ہے وہ تو مٹی بن جائے گا. تو مارے گئے، ہے بھی بہت زیادہ. انہوں نے کہا یا اللہ بارش بالکل نہ ہو، بالکل بارش نہ ہو یا اللہ، رو رو کے دعا مانگی لارڈ. اس کے بعد دوسری بیٹی کے گھر گیا، وہ تھے ذمہ دار، ادھر بارشوں کی ضرورت تھی. وہ تو لوگ بارشیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ بارش ہو نہیں تو مر. تو اس بیٹی نے کہا کہ جی ہم نے کڑک شڑک گندم شوندم بیجی ہوئی ہے، کچھ ایسا سسٹم ہے یا کوئی اور فصلیں ہیں. تو والد صاحب کو کہا کہ جی بیٹی نے کہ روز بادل بنتے ہیں، بادل تو روز بنتے ہیں، بارش نہیں ہوتی. تو ابا جی دعا کرو بارش ہو. وہ پھر والد تو والد ہے نا، وہ رویا. پچھلی لڑکی کا نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھی بارش نہ ہو، یاد ہے نا. ادھر انہوں نے کہا جی یا اللہ، رویا، دعا مانگی یا اللہ ٹکا کے بارش دو، ٹو مچ بارش، اتنی بارش ہو، بارش ہی بارش. بیٹی ہے بھائی، ایک بیٹی نے وہ کہا دعا مانگو، اس کی بھی نہیں دعا کی ٹکا کے کہ بالکل بارش نہ ہو یا اللہ. اور ادھر
انہیں بیٹی نے کہا اگر بارش نہ ہوئی تو ہم مارے جائیں گے. اف نو رین وی ول ڈائی, پر مر جائیں گے. انہوں نے کہا یا اللہ بارش ٹکا کے دو. بڑی دعا مانگی. آ گیا آدمی, بڑے فنی تھا, خوشگپ بندہ والد جو ہے. واپس آیا جب تو وائف نے پوچھا سنا کیا بیٹیاں ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک تو مارے گئے, سمجھ ایک بیٹی مر جائے گی, دے ول ڈائی, تباہ ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دونوں کسے سنائے. پھر پہلی کہتی بارش نہ ہو, بارش ہوئی تو ہم مارے جائیں گے, اور دوسری کہتی بارش نہ ہوئی تو مارے جائیں گے. تو میرے پیارو بات یہ میں کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی ذات ہے کہ جو اکیلی, باقی تو جوڑا جوڑا ہے. اور اللہ پاک نے بات کہاں سے چلی تھی کہ پانی پینے میں آپ چاہو تو جنت کما لو, پانی پینے کے گلاس میں یہ, اور چاہو اسی گلاس کو پانی پی کر اللہ تعالی کو ناراض کر لو. یہ آپ کو چوائس ہے, یہ گلاس ایوری ون. جنت بھی اسی سے, دوزخ بھی اسی سے. دوسرے لفظوں میں دیسی اور کلیئر لفظ, اسی گلاس سے جنت, اسی سے دوزخ. بس تھوڑا سا تھنکنگ کا فرق ہے بس. اور ہم میرے پیارو آج کل چونکہ ہماری فکریں ختم ہو گئی. آپ کو یہ پتہ ہے, کوئی بتائیں گے میرے پیارے کہ مسلمانوں میں آل اوور دی ورلڈ نمازی کتنے ہیں؟ کسی کو کیلکولیشن کا پتہ ہوگا؟ ماشاءاللہ شاید صاحب نمبر لے گئے جی. اندازہ کرو کتنا غم ہے میرے پیارو. پوری دنیا میں حساب کرو 1% نمازی ہیں. رونے کی بات ہے خدا کی قسم. وہ اللہ جتنے اتنا بڑا انعام بھی دیا, جو نان بلیور ہیں ان کو تو چھوڑو, تو ان کا سسٹم ہے اپنا. ہم اتنی بڑی دولت, اور ہر 100 بندے میں 100 بندہ مسلمان کھڑا کرو, 99 نو نماز, نو ایٹ آل. بھائی صاحب کیلکولیشن کر لی لوگوں نے, 1% نمازی اس دنیا میں. کتنا کام خراب ہے, اور کتنی نعمتیں ہم اللہ کی یوز کرتے ہیں. ہاں, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, دل, دماغ, اللہ اکبر. اس مالک کی نعمتیں. دنیا میں ہمارا کوئی کام کرے ہم 100 دفعہ کہتے ہیں شکریہ جی, تھینک یو جی, بڑی مہربانی جناب تھوڑی. یہ ڈاکٹر یہ دل کو اور پیٹ کو پھاڑ دے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے, اور بھی کتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو دل صحیح ہو جائے, گردے صحیح ہو جائیں, تو ساری زندگی بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ فلانا ڈاکٹر بہت اچھا ہے, انہیں دل کو پھاڑا, پیٹ کو چاک کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. اور وہ اللہ جو بغیر آپریشن کے ساری چیزیں صحیح کی ہوئی ہیں, اس کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں. تو میرے پیارو پہلی سنت ہے آج پانی پینا, اور اس میں ایک سنت نہیں, اس میں تو کئی سنتیں ہیں. وہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں اتنا فساد اور گڑبڑ ہو جائے گی کہ لوگ میری سنتوں کو, میرے طریقوں کو چھوڑتے جائیں گے لائف میں, اپنی مرضی سے سارا لائف گزاریں گے. اس دور میں جو میرے جیسا ایک کام کر لے گا اللہ پاک اس کو 100 شہید کا ثواب دیں گے. آج میں جمعے میں بتا رہا تھا, رانا صاحب شاید یاد ہوگا کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کسی کافر کی بھی دوستی تھی, اکٹھے رہتے تھے. ظاہر ہے جیسے آپ کے میرے کتنے یہاں ملنے والے ہیں, دوست ہیں, ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ایسے صحابہ بھی شروع میں. تو ایک ان لوگوں کی تو عبادت ہے ویکلی ہے یا کچھ ایسا ہے, جیسے کرسچین اتوار میں ایک دفعہ, اور یہودیوں کا ہفتہ, اور ایسا مختلف. تو اس نان مسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں, آپ کی عبادت کے کیا کیا ٹائمنگ ہے؟ انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے. ہم لوگ 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہو, کچھ سوتے نہیں, کچھ اور کوئی کام نہیں ہے, کچھ جاب شاب ہے, کوئی اور عبادت ہی عبادت 24 گھنٹے. انہوں نے کہا ہاں 24 گھنٹے. کیسے؟ انہوں نے کہا ہم یہ ہیں کہ جو کام بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں, اس طرح سے ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے, ہمارا جاب کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے, ہمارا کھانا بھی پینا بھی. تو یہ کیسے بنے گا میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں؟ یہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے پہ. اب یہ پانی کی سنت دیکھو, پانی کی سنتیں 6. نمبر 1 بیٹھ کر پینا. پہلی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا. نمبر 2 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4
ابھی پیا نہیں ہے, پینا سٹارٹ نہیں ہوا ہے, 3 سنتے پہلے ہی ہو گئی. بیفور ڈرنکنگ 3 سنتے ہو گئیں. بیٹھ کر پینا, دیکھ کر پینا, دائیں ہاتھ سے پینا, اور چوتھی سنت بسم اللہ پڑھ کے پینا, اور 5ویں سنت 3 سانس میں پینا, اور 6ٹھی سنت آخر پہ الحمدللہ کہنا. یہ جنت کمالی. 1 سنت زندہ کرنے پہ 100 شہید کا ثواب, اور 6 سنتے ہوئی 600 شہیدوں کا ثواب اس پانی پہ. ابھی ہم خود اپنے دل کو پوچھیں کہ میری لائف کیسے گزرتی ہے. لائیں ایک بوتل بھائی سوڈا پڑے, وہ آ گیا ایک برگر, کھڑے ہیں دونوں ہاتھ لگے ہوئے, بایاں ہاتھ بھی اور کھڑے کھڑے بس چل رہے. لاؤ ڈنکل ڈونر دی کافی آ گئی, نارو کوئی چیز ہوتی ہے, وہ دونوں چل رہے ہیں. اور لائف میں, اور یہ بچے ہمارے ماشاءاللہ یہ تو بیٹھ کے پیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ دا لگا دیتے ہیں. استاد نہ دیکھ لو, برکت صاحب نہ دیکھ لو, تو یہ بھی کھڑے کھڑے چھک جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی دیکھیں اور ہم بھی سب دیکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں تو کتنا. تو میرے پیارو آج دیکھو لائف میں, اور کھانے پینے میں دیکھو, شادیوں میں سٹینڈنگ پروگرام, سٹینڈنگ, کوئی جگہ بیٹھنے کی ہوتی ہی نہیں, کھڑے کھڑے. یعنی شادی ہے یا اچھا فنکشن ہے تو ٹکا کے اللہ کی نافرمانی کرنی. سٹارٹنگ دو لوگوں کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اور وہ نافرمانی سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے. اس میں مووی, اس میں گانے, اس میں ناچ, اور کھانا وہ بھی سنت کے خلاف ٹوٹلی بالکل. تو میرے پیارو یہ ہے ہماری لائف. اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا زبردست سنتا, اور کوئی بٹھا کے کرے تو کام خراب ہوگا. تو یہ پانی کی سنت میں بتا رہا تھا میرے پیارو. اب اس میں دیکھنا, ایک میں نے بتایا کہ دیکھ کر پینا, بتایا نا. یہ دیکھ کے تو یہ تو کوئی بات لگتی نہیں, اس کو کیا دیکھنا ہے, یہ تو پانی ہے. لیکن بھائی دیکھو, پانی کبھی بندہ رات میں بھی پیتا ہے نہیں, یا یہ لائٹیں ساری آن کر دو, آف کر دو نا ابھی, حالانکہ دن ہے ابھی, تو ادھر نیرا ہو جائے گا. ان کو آف کریں تو اندر بھی اندھیرا ہو گیا. دیکھ کر پینا, اللہ اکبر. کیوں؟ اسلام کی ہر بات میں لاجک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے. یہ دیکھو نا, یہ زور کی 4 رکعتیں آہستہ پڑھتے ہیں, عصر میں بھی, اور مغرب میں تو 2 رکعتوں میں اونچی پڑھتے ہیں. کیوں؟ اور اس کی 3 رکعتیں, کیا بات ہے, اور فلاں فلاں. اس سب میں بڑی حکمت ہے. چوہا کیوں نہیں کھانا, کتا کیوں حرام ہے, وائی, ان کی بڑی حکمت ہے میرے پیارو. خنزیر کیوں حرام ہے, اور کتا ٹچ کر جائے تو اس کو مانجنا ہے, مٹی سے اس کو صاف کرنا ہے برتن کو, ایسے نہیں صاف ہوگا. یہ بڑا لمبے بات ہے. یہ کیوں ہے, اس میں بڑی بڑی لاجکیں ہیں, ہم کو پوری سمجھ نہیں آتی. لیکن انگریزوں نے ان کی وہ بھی نکالنی ہے, ہم نے نہیں نکالی, انہوں نے نکال لی. پر یہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں جس چیز کے. پر پانی میں کیوں دیکھ کر پینا ہے, فلانا کام کیوں ایسا ہے, پھر یہ نکالتے ہیں اور یہ عجیب باتیں نکال لیتے ہیں میرے پیارو. تو پانی کی بات جو دیکھ کر پینا ہے کیوں ہے, یہ اس لیے بھی ہے کہ کوئی کیڑا, کوئی زہریلی چیز نہ ہو. اللہ اکبر. انسان کو اسلام جو اللہ نے دیا ہے ہمیں, یہ پیس کا مذہب ہے, یہ تو امن کا مذہب ہے, یہ تو سب کے لیے امن ہے, امن کا پیغام ہے. اس لیے اس کا نام ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے. بتایا کرو لوگوں کو, ایمان مین امن, پیس, اسلام سلامتی. بالکل ہر ایک کا خیال رکھنا. چنانچہ ایک بات ہم نے سنی, مختلف ملکوں میں, مختلف علاقوں میں مختلف طرح سے لوگوں نے سناتے ہیں. میں بھی سارے واقعات صحیح ہوں. جو ہم نے سنا کہ کوئی بندہ تھا, محفل لگی تھی کسی مسلمانوں کی, اور گزرتے گزرتے کوئی عیسائی بچہ بھی بیٹھ گیا بیچ میں, 12-13 سال کا بچہ, وہ بھی بات ہو رہی تھی اوپر, وہ جاتے جاتے ادھر بیٹھ گیا. انہوں نے بھی کوئی باتیں سنی, تو مسلمان عالم کوئی بتا رہے تھے پر پانی پینے جب دیکھ کر پینا ہے, جب بھی, کیونکہ اس میں کوئی کیڑا, کچھ زہریلی چیز, کوئی پوائزن والی چیز ہو سکتی ہے اندھیرے میں. خیر بات سنی, چلا گیا. عام سی بات. رات کو کہتے ہیں کہ اس کی ماں کو پیاس لگی, بیمار تھی, بیٹے کو کہا پانی. تو یہ پرانی باتیں بتاتے ہیں لوگ, کوئی دیوا ہوتا تھا گھر میں, چراغ بتی یا کینڈل ٹائپ, تو وہ پانی تو سامنے گھڑا ہے, جگہ ہے, واٹر کولر جو بھی ہے اس کو کہو. تو وہ کہتے جی امی میں ذرا لائٹ آن کروں, تو مجھے ماچس نہیں مل رہی, لائٹ آن کروں گا پھر آپ کو پانی دوں گا.
پہلے جب کبھی ایسا مانگتی تھی فوراً دے دیتا تھا. آج تو وہ بچہ ڈفرنٹ اس کا ہو گیا سسٹم. انہوں نے کہا جی میں تو وہ نہیں مل رہی, ماں کہہ رہی مجھے جلدی دو پانی, بہت پیاس ہے. اس نے کہا جی پیاس تو ہے لیکن میں لائٹ آن کروں گا پہلے. پھر کرتے کرتے کافی ٹائم لگا, لیکن لائٹ آن کر کے پانی جب گلاس میں ڈالا دیکھا تو اس میں بچھو تھا. اس پانی کے اندر بچھو انگریزی سپیٹ تھی, سکورپین, پانی میں سکورپین. انہیں دیکھا, ماں نے دیکھا, ہوئے ہوئے ہوئے, وہ تو پہلے بیمار بچاری, اب تو یہ سکورپین والا پانی پیتے تھے, انجی کام پورا تھا, مر جاتی زہر. انہیں دیکھا بیٹا حد ہو گئی کہ تو اتنا سمجھدار ہو گیا, پہلے میں پانی مانگتی تھی تو پانی فٹ دے دیتا تھا, تو آج تو نے لائٹ آن کی اور پھر مجھے, اور جس میں تو سکورپین ہے بچھو, تو میں مر جاتی. بڑی حیران ہوئی, اس کے ابو کو بتایا, دوسرے بہن اٹھا کہنے لگی میں پہلے بیمار تھی, اور بتایا کہ یہ تو نے کیسے تمہیں خیال آیا آج کہ لائٹ آن کر کے دینے. انہوں نے کہا جی میں جا رہا تھا تو مسلمانوں کی ایک محفل لگی ہوئی تھی, ان کے جو مولانا تھے, ان کے جو بڑا بیان کرنے والا, وہ بتا رہے تھے کہ پانی پینے میں ان کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی اس طرح سے پانی پیتے تھے, بیٹھ کر, دیکھ کر, رائٹ ہینڈ سے دیکھنا ہے سارا. اس کے بعد تو میں نے یہ سن لیا, تو آج آپ نے مانگا پانی, تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مسلمانوں کے جو عالم تھے بتا رہے تھے کہ پانی کو دیکھ کر پینا ہے, تو میں نے سوچا بھی لائٹ آن کریں دیکھیں, اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو لائٹ آن کی اور دیکھا پانی اس میں سکورپین نکل آیا. تو وہ کہنے لگے اوہو اسلام اتنا اچھا مذہب ہے, اور ان کے لوگ ایسے ایسے اپنے پرافٹ کی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اٹ مینس کہ یہ صحیح اور سچا مذہب ہے. صبح اٹھے اور سارے کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ دیکھو میرے پیارو, یہ ہے دین. مختلف انداز سے ہم نے یہ بات سنی ہے, اس لیے. اور پتہ ہے پانی پینے کے آخر میں الحمدللہ, ہم تو الحمدللہ بھی نہیں کہتے, اتنا بزی لائف ہے نا, ٹائم ہی کوئی نہیں, لیکن اصلی دعا تو اور ہے. اصلی دعا تو پانی پینے کی اور ہے, وہ گھبرانا نہیں, بتاتا ہوں. وہ دعا یہ ہے جو ریئل دعا, وہ ہے پانی پینے کے بعد یہ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی سقانی یا سقانا عذبن فراتم برحمتہ ولم یجعلہ ملحن اجاجم بذنوبنا. پانی پینے کے بعد کی دعا پوری. تو اگر الحمدللہ کہہ لو وہ بھی اچھا ہے. وہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں میٹھا مزیدار پانی پلایا اپنی رحمت سے, تو نے مزیدار پانی اپنی رحمت سے پلایا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو بٹر نہیں کر دیا. اللہ وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں پانی پینے کے بعد ایسا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمت سے ایسے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر دیا. اللہ اکبر. ہر وقت اپنے گناہوں کی فکر. میں تو حیران ہوں, آپ کو پتہ ہے سورج نکلنے کی ایک دعا ہے, سورج جب نکلے صبح اس کی ایک دعا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اوہو صبح سورج نکلنے کے بعد, یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے کہ آج کا دن بھی تو نے ہم کو ایک دفعہ پھر نصیب کیا, یہ ڈے ٹائم آنکھوں سے پھر دیکھ لیا آج سورج نکلتا ہوا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہم کو غرق نہیں کیا. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عاجزی, اتنا خدا کا خوف ہے, ہر وقت ہی خدا کا خوف ہے. کہ سورج کی دعا, یا اللہ آپ کا شکر کہ سورج آج بھی تو سورج نکلنے کی دعا, اس کو ہم گھبرانا نہیں, عربی نہ ہے تو اردو میں. پانی کی پینے کے بعد بھی آپ الحمدللہ تو کہیں, اس کے بعد یہ بھی کبھی کبھی کہہ لیں یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ آپ رحمت سے پانی پلا رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر رہے. کئی علاقے ایسے ہیں دنیا میں, پاکستان میں ہم نے خود دیکھے بہت سارے علاقے
کہ ایسا پانی ہے کہ پیا نہیں جاتا، اتنا کڑوا، بٹر، ویری بٹر. یہ فیصل آباد کے بھی کچھ علاقے ہیں، ہم نے خود گئے، ہم مہمان گئے تو پانی لے کے آیا کہ جی ہم نے لون والا نہیں پینا، ڈائریکٹ ہی دو. انہوں نے کہا جی کوئی لون والا نہ بھی مانگے ہم لون والا ہی دیں گے. لونا پانی مین ویری سوٹی، سالٹی، وہ کہتے ہیں سالٹی ہے، کوئی پیے نہ پیے سالٹی پیے گا، وہ تو ہے ہی. اچھا ایک علاقے میں ہم گئے تو نہانے کی ضرورت پڑی، صابن لگایا تو چل بھائی صابن نہیں نکلتا، مال کے تو جتنا مرضی، ایسے پرابلم والے علاقے. اور ایک اور علاقہ کچھ بتا رہے تھے ہمارے دوست، ایک علاقے میں گئے تو ان کا پانی کا رنگ ہی بالکل جس طرح شربت کی طرح، وہ اور جائے رنگ. تو انہوں نے جب کیا پانی دیا، گھر والوں نے پانی، کہتے جی مجھے سادہ پانی دو، شربت نہیں پینی. انہوں نے کہا سادہ ہی ہے لیکن یہ شربت ہے اور رنگ ہی ایسا ہے. تو یہ دیکھو کتنے، اور دور دور سے پانی لانا، یہ میرے پیارو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ پوچھو ان لوگوں سے جن کو پانی نہیں ملتا اور ذائقہ خراب والا ملتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں انشاءاللہ کہ پانی پینے کی 6 سنتیں. پہلی سنت بیٹھ کر پینا، دوسری دائیں ہاتھ سے، تیسری دیکھ کر، چوتھی بسم اللہ پڑھ کے، پانچویں 3 سانس میں، اور چھٹی آخر پہ. الحمدللہ اس کی پریکٹس کرنا میرے پیارو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اور ہم اپنی لائف کو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی احتیاط بھی نہیں کرتے اور چلتے جاتے ہیں کہ چلو بھائی ایک. اور دوسری بات تھی آسان نیکی، وہ عجیب ہے، وہ ہے کہ اور کے لیے دعا مانگنا، اوروں کے لیے، دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا. آج ذرا دیکھو ہم اپنے لیے پرابلم ہیں بہت سب کے، ہم اپنے لیے دعا مانگتے رہتے، اپنے اے میرا کر دو، اے کر دو، اے کر دو. اور عجیب بات فرمایا، جو دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، ایک فرشتے کی اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ پہلے انہوں دو. اللہ اکبر، پہلے اس کے لیے مفہوم عرض کر رہا ہوں. جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو فرشتوں کو بتاتے ہیں وہ دل میں مانگ رہا ہے، بس اللہ چاہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ فرشتہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں والک تیرے لیے پہلے، تیرے لیے پہلے، تیرے لیے. اس میں ہم نے سنا بڑے اللہ والوں سے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری دعائیں جلدی قبول ہو جائیں، میرے پرابلم جلدی سالو ہو جائیں، وہ اوروں کے لیے دعا شروع کر دے جناب. اور یہ بھی سنو، کبھی کسی سے گڑبڑ ہو جائے، ہوتا ہے نا کبھی کوئی ایک دوسرے سے دل سے دوری سی آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ، اس کا بھی طریقہ اسی دعا میں کہ بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے، قل ہو اللہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے تو اس دعا کر لے اس زندہ کے لیے بھی کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں، اس کا دل اللہ نرم کر دیں گے. یہ دنیا میں جو لیزریں چلتی ہیں اور وہ کیسے ایسے ہوتا ہے ایک دوسرے کا ریفلیکشن، تو اللہ کے نام کا ریفلیکشن نہیں ہے، یہ بہت ہے. کسی اللہ والے کے پاس کوئی بندہ گیا، کہنے لگا جی یہ لوگ جو تم دم کرتے ہو کہ جی دم کرو تو اللہ ٹھیک کر دے گا، کیسے پاسبل ہے؟ آئی ایم ناٹ بلیو، میں نہیں مانتا ہوں. دم کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہے، سورت پڑھ کے پھونکی یا کچھ ایسا چیز کی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے سمجھایا بھی اللہ کے نام میں برکت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. فرمایا سورۃ فاتحہ میں یہ شفا ہے، یہ پڑھو تو یہ ہے، یہ. انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں مانتا ہوں، اور اتنا ثواب، بڑا کچھ کہا. مثلا سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھو نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ہے. 10 دفعہ قل هو اللہ احد پوری پڑھو، ایک پیلس بنتا ہے جنت میں. اور ان کی یہ شفا. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں یہ چیزیں، اتنا اجر، یہ شفا، یہ. تو انہوں نے نا اس کو ایک سخت لفظ کہہ دیا. کچھ ایسے صحیح مولانا صاحب تھے، کوئی گالی کاٹ دی، پر چل تیری کوئی ایسی ہائی لیول، اس کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا گل سن یار، تجھے میں نے مارا ہے تو کچھ نہیں، کچھ ہے ماری ہے تیرے سر میں کچھ مارا ہے یا کچھ ڈنڈا مارا ہے؟ کچھ نہیں مارا. بات کی ہے نا، ایک غلط بات کی ہے، اس کا تیرے اوپر اتنا اثر ہو گیا، پھر تو غصے میں آ گیا. ایک غلط بات کرنے پہ غصہ طبیعت میں آ گیا. کوئی ڈنڈا نہیں مارا، کوئی مکہ نہیں مارا، بات کرنے سے اتنا ہوا. تو یار ایک غلط بات کہنے سے اتنا اثر ہو سکتا ہے، تو ایک اچھی بات کہنے سے اثر نہیں ہوگا؟ کہہ رہا جی میں نے سمجھ لگ گئی. بعض دفعہ ایسے سمجھانا پڑتا ہے، وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح
کوئی اور بندہ ہے کہتے جی مولانا صاحب ہم مولوی بات کرتے رہتے ہیں کہ شیطان کو بھی دوزخ میں اللہ ڈالیں گے. شیطان دوزخ میں جائے گا نا. قرآن میں آتا ہے کہ جو تیرے پیروکار ہوں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ میں تجھے بھی اور تیرے فالورز کو دوزخ میں پھینکوں گا. یہ تو پکی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے, شیطان ہے آگ سے, تو آگ کو آگ میں ڈالو تو کیا ہوگا, اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. دوزخ بھی آگ ہے, شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے, ابلیس. وہ اس کو پکڑ کے آگ کو آگ میں ڈال دو. ایک جگہ آگ برن ہو رہی ہے, وہ کوئلہ بنتا ہے نا کول, اور دوسرا ادھر سے پکڑ کے ادھر کول کو کول میں ڈالو, کیا ہوگا, وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا جی شیطان کو تو تکلیف نہیں ہوئے گی کیونکہ دوزخ میں گیا, خود بھی آگ کا ہے, دوزخ بھی آگ کی ہے. انہوں نے سمجھایا دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے, یہ اعتراضات نہیں کرتے. اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا, اس کو تکلیف ہوگی اگرچہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے. کہتے جی نہیں سمجھ نہیں آتی. بڑا کچھ کہا, اخیر مٹی کا ایک ڈیلا پکڑا, مٹی اس کو مارے راہ کے. وہ بھی کوئی دل والے مولانا صاحب ہو گئے, کوئی مارے جی مارے تھے جی بےچارا کیا بنے گا, یہ تو دل والی بات ہے. انہیں مٹی سے روڑا پھاڑ کے نا مارے راہ کے تھا اتنا بڑا ہو. کہتے جی درد بھی ہوئی ہو, کہنے لگا جی ہم مسئلہ پوچھتے ہیں آپ مارتے ہو. انہیں کہا گل سن, تم کو تکلیف تو ہوئی نہیں, ایسے ہی تم منہ بنا رہے ہو. انہیں کہا جی تکلیف ہوئی ہے مجھے. انہیں کہا نہیں میں نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ انہیں کہا دیکھو انسان کس چیز سے بنا ہے, مٹی سے. پتہ ہے نا انسان کس سے بنا, بس عثمان مٹی سے. تو مٹی پر مٹی میں نے ماری تو وائی آر یو ویپنگ, انگریزی میں بولنی ہے نا بیچ میں. تو وہ مٹی پر مٹی ماری تو تم کو پیڑ نہیں ہوئی, درد نہیں ہوئی ہے, ناٹ پین. آئی ایم ناٹ بلیو کہ پین ہوئی ہے, کیونکہ مٹی ہے, تو بھی مٹی یہ بھی مٹی. مٹی کو مٹی ماری رکھ کے تو کیا ہوا. کہتے نہیں اس کہتے ہی مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی. وہ دوزخ والی کہتے ذرا شیطان آگ کا ہے تو آگ میں ڈالنے سے اس کو نو پرابلم, تو مٹی کو مٹی ماری تو پرابلم ہو گئی ادھر. انہوں نے کہا جی بس معاف کرو. تو میرے پیارو اصل چیز یہ ہے کہ دعا کی بات کر رہا تھا, آسان نیکی اوروں کے لیے دعائیں کرنا. اس لیے میرے پیارو اس کی بھی ہم اپنے اندر عادت ڈالیں. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا, اس کا ایزی وے, جو میرے پرابلم ہے, میرے پرابلم تو ہیں کچھ آپ کے بھی ہیں, اللہ سب کے حل کرے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں دعا مانگتے مانگتے کہ یا اللہ جو میرے لیے پرابلم ہے نا, کہ جو میرے مسائل ہیں, جو میری پریشانیاں ہیں, یا اللہ اس طرح کے جتنے بندے ہیں نا اور میری پارٹی میں جتنے ایسے ہیں, یا اللہ ان سب کے بھی غموں کو دور کر دو. یہ تو کر سکتے ہیں, یہ تو ڈیل ہے, یہ تو مشکل بھی نہیں ہے. اور ہر بندے کی پتہ نہیں کیا کیا پرابلم, اور کچھ کی سیم بھی ہیں. مثلا ایک بندہ بیمار رہتا ہے, وہ تو کتنے بیمار ہیں. ایک بندہ مقروض ہے, کتنے لوگ اور قرضے میں ہوں گے. ایک بندے کی امیگریشن کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, اور کتنے لوگ ہیں. سمجھ لگ رہی. ایک بندے کا کوئی اور پرابلم ہے, اس کو لوگ, شریف بندہ ہے, اس کو لوگ تنگ کر رہے ہیں. اس طرح کے اور کتنے لوگ ہوں گے کہ جس شریف بندے کو لوگ تنگ کرتے ہوں گے, کتنے. یہ تو اس لیے میرے پیارو یہ آسان نیکی کیا ہے, دوسروں کے لیے دعائیں کرنا. بس انشاءاللہ اس کی فکر کریں, اللہ پاک اس میں بڑی آسانیاں فرمائیں گے. اور جس سے کبھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دوست ہے اچھا, لیکن آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی, یا میاں بیوی بھی کبھی لڑ پڑے, کیونکہ میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, اچھا ماحول ہے, لیکن بیوی نے کوئی ایسی باتیں کی, بندے کو غصہ آ گیا, موڈ ہی خراب کر لیا, تو اپنا بھی خراب ہی رہتا ہے باہر جا کے. تو اسی طرح بیوی نے کوئی بات کی, بندے نے اس کا موڈ خراب کر دیا. اس کا بھی بہترین حل کیا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے رہنا تو اسی گھر میں ہی ہے. لڑائی شڑائی سے کیا ہوگا, وہ بہت ساری صورتیں پڑھے, اللہ اللہ کرے, اور چپ کر کے دعا کر دے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے نا, یہ میرے بندے کو اس کا ثواب پہنچا دے. انشاءاللہ آئے گا شامی, اللہ دل نرم کیا ہوا ہوگا. دیکھو ذرا. اور اپنے اگر مرد سے کوئی زیادتی ہوگی عورت کے ساتھ, وہ بھی یہ کرے. لڑائی شڑائی کا فائدہ نہیں ہے کہ یا اللہ یہ میری بیوی ہے, بچوں کو پالتی, کھانے بناتی, سب کچھ, آج ذرا گڑبڑ اس نے کی, تھوڑا میرا بھی موڈ خراب ہو گیا, لڑ کے چلا گیا میں جاب پہ, ادھر سر پکڑا ہوا ہے. تو یہ ادھر دعا کرے بیٹھ کے, کچھ صورتیں پڑھ کے کہ یا اللہ ان چیزوں کا ثواب میری بیوی کو پہنچا دے. اللہ اکبر. دیکھو اس میں نرمی ہے. اور اپنے ملکوں میں کبھی کسی سے گڑبڑ ہوگی, سنو یہ ٹیلی فون جاتا ہے کہ نہیں, یہاں سے تار شار کوئی نہیں, ٹھک ٹھک سے ٹیلی فون لگتا ہے, 01192 پاکستان پہنچ گئے,
01188 بنگلہ دیش میں رکھا, 011-966 سعودی عرب, یہ لگتا ہے آگے اس کا نمبر. اس لیے وہاں بھی کسی سے گڑبڑ ہو گئی ہے, آپ یہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرو, پڑھو اور اس کو یا اللہ اس کا ثواب. تو یہ ثواب جو ہے یہ زندوں کو بھی پہنچتا ہے, مردوں کو بھی پہنچتا ہے, اور جس سے گڑبڑ ہو اس کو کر کے دیکھو میرے پیارو, اللہ دلوں کو نرم کر دیں گے, کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ ریفلیکشن ہوتا ہے, اس کا عکس پڑتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس والا عمل والا بنائے. اور آج کی آخری بات عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں, وہ ہے تجسس, گناہ کبیرہ. تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, اور فرمایا وہ تو گناہ تو ایسی غلط چیز ہے کہ ایک گناہ بھی جنت سے دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے, مگر اللہ جس پر فضل فرمائے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اس کو کبھی لائٹلی نام نہ لیں. گناہ تو چنگاری ہے, یہ تو تھوڑی سی بھی ہوئی بلڈنگ کو جلا کے رکھ دے گی. گناہ گناہ ہے, نہ نیکی چھوٹی کو چھوٹا سمجھے نہ گناہ کو چھوٹا سمجھے. ہاں تو فرمایا گناہ کبیرہ کیا ہے آج کا؟ تجسس. تجسس کہتے ہیں کسی کے اندرونی حالات کے پیچھے پڑ جانا. اے بندہ کیسے, مثلا کوئی بندہ ہے, شاید آج میرے سامنے بیٹھا ساور بھائی, یہی آ جائے ساور بھائی, یہ بھی امریکہ میں آئے, مطلب 5 سال ہوئے, مجھے بھی ہوئے. فار ایگزامپل میرے پاس دیکھا گاڑی کوئی نہیں, انہوں نے تو بہت بڑی گاڑی بھی لے لی. ساور بھائی ایک ہی علاقے سے آئے, گھر بہت بڑا, ان کے پیچھے نہ پڑنا, گاڑی نہیں ہے ندی, ان کی بھی نہیں گاڑی, میری بھی نہیں, یہ بھی سن لو, ہم دونوں کی گاڑیاں نہیں ہے. تو اس لیے ان کا مثال دے دی, سامنے میں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے لے لی کو روز رائس, کو پجارو, کو لینڈ کروزر, کو مرسیڈیز 2008, گھر بھی بہت بڑا لے لیا, 2-3 اور گاڑیاں بھی لے لی. اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا. ہم ایک علاقے سے آئے تھے, کٹھے ہی آئے. فار ایگزامپل میں اب سوچ رہا ہوں, لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ صابر صاحب نے روز رائس کہاں سے لے لی, ان کی مرسیڈیز کہاں سے آ گئی. وہ اللہ تو بندہ تو چھوڑ, تجھے کیا پڑی, تو اپنی قبر میں جائے گا, تجھے کیا اس کے پیچھے. لوگوں کے اندرونی حالات کے پیچھے پڑ جانا, یہ کیسا ہے, اس کا چال ڈال. اور پتہ ہے یہ بیماری ہے, بہت لوگوں میں بیماری ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں جن کو نہیں بیماری وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی, لیکن جن کو یہ بیماری ہے ان سے پوچھو, ان کا کام ہی ہے. اور یہ نہیں کہ کسی غریب بندے میں, یہ بیماری غریب میں بھی ہو سکتی ہے, امیر سے امیر بندے میں بھی ہو سکتی ہے, اور نیک بندے میں بھی ہو سکتی ہے, گناہگار میں بھی. کہ لوگوں کی باتوں کو تلاش کرنا, ان کے گھریلو حالات تلاش کرنا, ان کے ویک پوائنٹ تلاش کرتے رہنا, اس میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں ایک اور ہے کہ کسی کے اس طرح حالات دیکھنا, اس کی ہیلپ کر سکوں, وہ تو بڑا اچھا ہے. فار ایگزامپل اللہ اکبر, اللہ نے ہم سب کے لیے مثالیں بنائی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور پیسہ بھی بڑا تھا. ان کے پاس ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے 400 دینار قرض حسنہ چاہیے, قرض چاہیے 400, اور میں بڑی پرابلم میں ہوں, میں بڑی ٹربل میں ہوں. تو ان کے پاس تو بڑی دولت تھی, وہ گئے اندر جا کر 400 دینار دیا, اس کو صاف کیا اور آ کر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. اور یہ بڑی رقم ہوگی کسی زمانے میں, تو اچھی رقم تھی, جیسے آج کو کہہ دے 4 ملین, یہ تو سمجھ لگتی ہے نا, 400 دینار تو سمجھ نہیں لگنی. 4 ملین ذرا مینو دیو جی, ضرورت ہے, اور آپ کے پاس بہت بڑے ملین ہو تو 4 ملین لا کر دے دو, ایک رقم ہے 4 ملین. وہ 4 ملین دیا 400, اور آ کر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. بڑی رقم تھی, بڑا روئے روئے. تو بیوی نے کہا بھائی اتنی بڑی رقم دے کے رونا شروع کر دیا, دیتے ہی نا. اور رونا جو تھا بعد میں, تو دیا کیوں لون دیا, اور لون نہیں دیا, ان کو گفٹ ہی دے دیا. باہر جا کے کہا بھائی تیرا ہی ہے, یہ تو فار ایور, جاؤ, لون شون نہیں ہے, لے جاؤ. تو بیوی کو تو یہ بھی نہیں پتا ابھی کہ ابھی لون دیا ہے کیا, لیکن اتنی رقم نکلی تو رو رہے ہیں, بہت روئے. بیوی یہی کہہ رہی ہے پھر تو نہ دیتے, اتنا چھوٹا دل ہے, حالانکہ پتہ بھی تھا چھوٹا دل تو نہیں ہے, لیکن بس. تو اس نے, خاوند نے یہ کہا, اللہ دی بندیے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم دے دی ہے, رو یہ رہا ہوں کہ میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں, ہی از مائی بیسٹ فرینڈ, میں جانتا بھی ہوں اس کو کہ بہت ہمارا تعلق ہے. تو میں رونا اس لیے مجھے آیا
کہ میں کیوں نہیں یہ پوچھ سکا کہ تجھے کچھ پرابلم ہے؟ اور وہ اتنے غموں میں تھا، وہ کب سے تکلیفوں میں، اور اس کو یہ ضرورت تھی اور میں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس پہ رونا آیا کہ میں نے کیوں نہ پہلے اس سے پوچھ لیا۔ ایک تو یہ ہے میرے پیارو، اس طرح اس انداز سے کسی کی کوئی بات کا پتہ چلے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، یہ تو ثواب ہے، لیکن ایک یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کے حالات کیوں اچھے ہیں، اس کا یہ کیوں اچھا نہ، اس لیے میرے پیارو اس کی فکر کرنا ہے، تجسس نہیں کرنا، اور یہ خطرناک بیماری ہے، لوگوں سے پوچھتے رہنا، ہاں جی اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، یہ کسی کے بندے کے گھر کے حالات، نہ، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا ہے۔ تو میرے پیارو آج 3 باتیں ہوئیں۔ نمبر 1 سنت نبوی، پانی پینا، یہ بیٹھ کے پینا، اور یہ دیکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کو پوری عبادت بن سکتی ہے۔ 600 شہیدوں کا ثواب 1 گلاس پانی پینے میں آپ کما سکتے ہیں۔ دن میں دیکھو ذرا کتنے گلاس بندہ پانی پیتا ہے، اس لیے اس کی فکر کریں، دل سے اس کو مانیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، بچوں کو بھی بتائیں، بچوں کے سامنے میں بیٹھ کے پئیں، یہ نہیں کہ ان کو کہیں بیٹھ کے اور کڑکڑے پڑے نہیں، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور جس گیدرنگ میں آپ جائیں، اللہ کے فضل سے ہم نے بڑی بڑی گیدرنگیں دیکھی ہیں ایسی نافرمانیوں والی بھی، لیکن ہم الحمدللہ بیٹھ جاتے ہیں، بالکل نیچے بیٹھ کے پاؤں کے بل بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ایک کونے پہ بیٹھ جاؤ، امریکہ میں بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اور ٹور ٹار خراب ہونے کا فکر رہتی ہے نا کہ میں بیٹھ گیا تو لوگ کہیں گے میری پرسنالٹی خراب ہوگی، کیونکہ 500 بندہ تو کھڑا ہو کے کھانا کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، کھڑا ادھر ادھر بڑے بڑے ٹکا کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، لوگ کہیں گے تو پنڈوں اٹھ کے آ گئے، کسی گاؤں کا بندہ آ گیا، نو پرابلم میرے پیارو، ایک طرف اللہ پاک کا حکم، ایک طرف دیکھو انشاءاللہ اس میں اجر ملے گا یہ۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ آسان نیکی۔ آسان نیکی کیا ہے؟ اوروں کے لیے دعا کرنا غیب میں، اور دعا کافروں کے لیے بھی کریں، آپ ٹکا کے کریں، یا اللہ ان کفار کو بھی ہدایت دے دے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے روتے تھے؟ وہ تو کافروں کے لیے روتے تھے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ ہاں کافر مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، لیکن بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو، آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی بیمار کافر، یا اللہ اس کو صحت دے، ایمان دے دے۔ یہ سارے ایمان تو امن والا ہے، پیس ہے، اس لیے سب کے لیے دعا کریں اور پوری دنیا کے لیے دعائیں کریں۔ اور بعض لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں دعا کرو، بندہ بھول جاتا ہے، انسان ہے سب، تو کبھی یہ بھی کہ یا اللہ جتنے لوگ بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں سب کے حق میں دعاؤں کو قبول کر، یا اللہ ان کے جو پرابلم ہے وہ حل کر دیں۔ اور کبھی کسی سے لڑائی شڑائی ہو جائے تو اس کے لیے بھی قرآن شریف پڑھ کے وہ کہتے ہیں اس پر پھونک مار دو، او پاکستان پھونک مار دو، ادھر بھی مار دو، وہ دل میں کہ یا اللہ یہ ثواب اس کو پہنچا، اس کا دل نرم کر، میں نے کچھ گڑبڑ کی تھی لیکن مجھے بھی معاف کر، اس کو بھی۔ یہ ثواب سب کے لیے پہنچتا ہے میرے پیارو، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تجسس، یعنی کسی کے اندرونی حالات کے فکر میں رہنا، اور کسی کے حالات ظاہری دیکھ کر اچھے، وہ بھی سوچنا کہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی، کہاں سے یہ، اس کی تو تنخواہ اتنی نہیں، اس کا جاب تو ایسا نہیں کہ جس میں اتنی سہولتیں ہو سکیں، اس کا کوئی بزنس بھی ایسا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اللہ دے بندے چھوڑو، تم اپنا چکر تو سیدھے کرو، اپنے سارے کام سیدھے ہو گئے، اپنے تو کام سیدھے نہیں، اوروں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اللہ پاک ناراض بھی ہوتے ہیں، اور اس پہ اتنی خفگی کا ہے کہ حکم دیا کہ یہ کام نہ کرو، ولا تجسسوا، یہ نہیں، بس اچھا ہی گمان رکھو، نیگیٹو سوچ کسی کے متعلق نہ رکھو۔ انشاءاللہ جب ہم ان 3 چیزوں کی فکریں کریں گے تو اللہ آسانیاں فرمائیں گے۔ ایک آخری بات عرض کر کے ختم کروں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے نصیحت کر دیجئے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جو آخرت میں۔ تو 3 نصیحتیں کی، فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر، باتیں زیادہ نہ کیا کرو، چپ، ولیسعک فی بیتک، اپنا گھر، اس کے الفاظ ایسے ہیں کچھ کہ اپنا جو گھر ہے نا تمہیں وہ کافی ہو جائے، یعنی زیادہ ٹائم ادھر ادھر نہ پھرو، کام ہے، جاب ہے، مسجد ہے، بس گھر آؤ، فالتو 2-2 4-4 6-6 گھنٹے باہر پھرتے رہنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، چلو جی ادھر ڈنر ادھر لنچ، روز روز نہ کرو، کبھی تو ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر میں زیادہ رہو، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پہ شکر کرو۔ اور تیسری بات کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو،
اللہ اکبر، انسان تو روز کتنی غلطیاں کرتا ہے، گناہوں کو یاد کر کے رو، توبہ کرو۔ تو 3 باتیں ہوئی کامیابی کی، کیا کیا؟ زیادہ چپ رہنا، زبان پہ کنٹرول، زیادہ باتیں کرنے سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے، چپ، پی جائے بندہ، غصہ بھی پی جائے، تو زبان پہ کنٹرول۔ نمبر 2 کہ جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی اس پہ شکر، اور دوسرا اس کا معنی کہ زیادہ ٹائم اپنے گھر میں، فالتو ادھر ادھر نہ پھرو، بس اس میں خیر ہے۔ اور تیسرا گناہوں کو یاد کر کے رو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہوئیں ان میں جو کمی بیشی ہوگی اللہ ہم اس کو معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہو گئی اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ اپنا بنا لیجئے، سارے کام سیدھے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی یا اللہ دلی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی احباب آئے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں سب، یا اللہ یہ آپ کا نام ہی سننے کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ یا اللہ ہمارا آنا جانا قبول و منظور فرما لیجئے، اور ہم سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ہم نے جس جس کا دل دکھایا ہو یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری دنیا کے کفار کو بھی یا اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہم مسلمانوں کو بھی صحیح مسلمان بنا لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکیاں کرنے والا بنا دیجئے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بھی ذہنی ٹینشن ہیں جن کی بھی اپنے فضل و کرم سے سب ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا بنا لیجئے، ہمارے دارالعلوم کو بھی قبول فرما لیجئے، اور جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے سب محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔